الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لمزی ازل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت اور پرسعادت مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا کر عطا فرمایا۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں انسان پر برستی ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت پکار پکار کر انسان کو مخاطب کرتی ہے کہ میری بارگاہ سے بخشش لے لو، میری بارگاہ سے مغفرت لے لو، میری رحمتوں کے خزانے لوٹ لو۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ایک تصور میں یہ بات آتی تھی کہ شاید رمضان المبارک کا روزہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا تھا۔ اے خالق کائنات، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تو بڑا کریم ہے اور کرم تو اس انداز میں ہونا چاہیے تھا کہ تو ہمیں مزید کھانے کی اجازت دیتا، لیکن تو نے کھانے سے روک دیا، کیونکہ روزہ جو ہے، روزے کا لغوی معنی ہی رکنا ہے۔ انسان کے سامنے انتہائی ٹھنڈا اور بہترین قسم کا پانی موجود ہے، وہ پینے سے رکا ہوا ہے۔ انتہائی لذیذ کھانا اس کے سامنے موجود ہے، وہ کھانے سے رکا ہوا ہے۔ حلال اشیاء اس کے سامنے موجود ہے، لیکن وہ رکا ہوا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ روزے کا معنی ہے تو رک جانا۔ ایک ذہن میں تصور تھا کہ رب ذوالجلال تو نے ہمیں روکا کیوں؟ تیرے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، تیری عطا تو بے عطا ہے، بے انتہا ہے تیری عطا۔ اگر تو اپنی عطا ہی دکھاتا تھا تو روزے میں زیادہ کھانے کا حکم دے دیتا، رمضان میں زیادہ کھانے کا حکم دے دیتا، تو نے کھانے سے روک دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے تو نے ہم پہ روزہ رکھا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ مت تصور کرنا کہ روزہ اللہ نے صرف ہمیں ہی دیا تھا، روزہ صرف ہمارے لیے رکھا تھا۔ نہیں، روزہ تم سے پہلی امتوں پر بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تاریخ کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہر ہفتے میں ایک روزہ رکھتے تھے۔ اور یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن کا روزہ رکھتے تھے اور وہ دن ہفتے کا ہوتا تھا،
ہفتے میں ایک دن کا روزہ، اور وہ بھی ہفتے والے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینے میں گئے، آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ تم 10 محرم کا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی تھی، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کے مقابلے میں ہمارا حق زیادہ ہے۔ فرمایا کہ ہم پھر 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا کریں گے۔ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ، پھر مسلمان رکھتے بھی تھے روزے، لیکن یہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا فرمان جو ہے یہ رمضان المبارک کے آمد سے پہلے کا تھا۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ یہ روزے فرض کے طور پر نہیں تھے، وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے تھے۔ گزشتہ ادوار میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین جس پر روزہ فرض کرتا یا تو وہ روزہ اظہار تشکر کے لیے ہوتا تھا، یا وہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور جلال سے بچنے کے لیے ہوتا تھا، یا وہ روزہ توبہ کے لیے ہوتا تھا۔ ان کا توبہ کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا، روزہ رکھا سارا دن بھوکے پیاسے رہے توبہ کی۔ کسی قوم میں توبہ کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹ کر پھینک دینا توبہ کہلاتا تھا۔ اور کسی قوم کے ہاں تو یہ رواج تھا کہ توبہ کرنی ہے تو خود کو قتل کر لیا، پھر جا کر اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تھی۔ لیکن جب ہمارے لیے روزے کی بات آئی، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہیں روزہ اس لیے عطا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں روزہ اس لیے عطا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں روزہ اس لیے عطا کیا تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سال کے پورے 11 مہینے کے اندر گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے بہت دور چلا جاتا ہے، اس کا نفس امارہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ جب بندے کی روح کمزور ہوتی ہے اس کے روحانی درجات تنقیص کی طرف آ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، اور اس کا نفس امارہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے شیطان کی حمیت کے ساتھ، شیطان کی دوستی کے ساتھ، کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اپنے قریب لانے کے لیے اسے ایک سیزن عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے بندے کو اپنے قریب لانے کے لیے اسے رعایت عطا فرمائی اور وہ رمضان المبارک کی شکل میں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اندر زکوٰۃ رکھی ہے۔ وزکات الجسد الصوم، وزکات الجسد الصوم، فرمایا کہ جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے جسم کا اظہار تشکر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کرتا ہے کہ رب ذوالجلال تو نے یہ صلاحیت اور طاقت عطا کی ہے کہ میں تیرے حکم کی تکمیل میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، میں پیاسا بھی رہ سکتا ہوں۔ اے میرے مالک، تو نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ میں تیرے حکم کی تکمیل میں کھانا بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں پینا بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ روزہ تو لعلکم تتقون اللہ نے جسم کی زکوٰۃ کے لیے عطا کیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا بڑے بڑے مضبوط جسم والے، بڑے بڑے صحت مند اور بڑے تناور قد والے روزہ نہیں رکھتے۔ کس لیے جناب؟ بھئی ہم سے اصل میں بھوک برداشت نہیں ہوتی، بڑی شدید گرمی کی کیفیت ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ اس سے پوچھیں کہ جس کی بھوک اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے سبب اڑا دی ہو، کبھی اس سے تو پوچھیں کہ جس کے حلق سے نوالا نہیں اترتا، وہ مرغن کھانے نہیں کھا سکتا، وہ مثالے والی چیزیں نہیں کھا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے جسم سے نظام صحت کو معطل کر کے رکھ دیا ہے، وہ کھانے کے لیے ترستا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ روزہ انسان کے برداشت کرنے کے لائق تھا تو اللہ نے عطا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ روزے سے اموات ہو جاتی ہیں، لوگوں کے جسم ناکارہ ہو جاتے، لوگوں کے بدن سوکھ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزہ اس پر مسلط کر دیا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو روزہ عطا ہی اس لیے کیا تھا کہ بندہ برداشت کر سکتا تھا۔
بندے کے اندر صلاحیت تھی، طاقت تھی اسے برداشت کرنے کی، اللہ نے اس لیے عطا کیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو روزے کا میٹر آپ کو عطا کیا، مقصد آپ کو عطا کیا، وجہ عطا کی، فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین کا مقصد تمہیں بھوکا رکھنا نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی؟ یہ پوری خلقت دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتی ہے، 6 مرتبہ بھی کھانا شروع کر دے تو اللہ کیا خزانوں کی کمی تو نہیں ہے؟ یہ لوگ پورے کی پوری خلقت اگر دن میں 10 گلاس پانی پیتی ہے، یہ 20 پینا شروع کر دے تو کیا اللہ کیا خزانوں کی کمی ہے؟ اس کے پاس اس کی بھی کمی نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن اے میرے مالک تو نے روکا کس لیے تھا ہمیں؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا مقصود تھا۔ پھر جس طرح روزے کے کچھ ظاہری علامات ہوتی ہیں، کچھ باطنی فوائد بھی ہوتے ہیں روزے کے۔ یہ تو ظاہری طور پر اللہ نے حکم دیا کہ کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، تمہاری بیوی سامنے موجود ہے، حلال ہے تمہارے لیے، فرمایا کہ اس سے رک جاؤ، اللہ کی نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، فرمایا کہ اس سے رک جاؤ۔ یہ تو ظاہری علامات تھی، لیکن اصل مقصد صرف ظاہر تک نہیں تھا، بلکہ روزے کے تو باطنی فوائد تھے، روزے کے باطنی فوائد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا، آپ نے فرمایا کہ یہ کھاؤ۔ نہیں حضور ہمارا تو روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا کھاؤ اسے۔ نہیں حضور ہمارا روزہ ہے، ہم صبح سے لے کر اب تک بھوکی اور پیاسی، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا کیا صرف زبان کو روکنے کا نام تھا؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ منہ سے کھانا نہیں کھایا تو روزہ ادا ہو گیا؟ اس مقام پر کھڑے ہو کر تم نے اپنے بہن بھائیوں کی غیبت نہیں کی؟ آپ نے فرمایا کہ قے کرو، یہاں پر سرکار کے حکم سے قے کی تو ان کے منہ سے خون اور لوتھڑے نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے مردہ بھائیوں کا وہ گوشت کا ٹکڑا جو تم نے غیبت کی صورت میں کھایا تھا۔ روزے رکھنے کے تو باطنی فوائد ہیں۔ روزہ صرف پانی پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روٹی کھانے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ غیبت چھوڑنے کا نام ہے، روزہ جھوٹ چھوڑنے کا نام ہے، روزہ چغلی چھوڑنے کا نام ہے، روزہ برائی چھوڑنے کا نام ہے، روزہ کرپشن چھوڑنے کا نام ہے، روزہ ظلم چھوڑنے کا نام ہے۔ ہم نے روزے کے صرف ذاتی فوائد لے لیے، ہم نے روزے کے صرف ظاہری فوائد لے لیے کہ ہم نے کہا صرف کھانا اور پینا 2 چیزیں چھوڑ دیں آپ کا روزہ ادا ہو گیا۔ ارے بھائی غیبت بھی چھوڑنی ہوتی ہے، جھوٹ بھی چھوڑنا ہوتا ہے، ظلم بھی چھوڑنا ہوتا ہے، چغلی بھی چھوڑنی ہوتی ہے، چکاری بھی چھوڑنی ہوتی ہے۔ ہر برائی جو انسان برائی تصور کرتا ہے وہ روزے میں چھوڑنی پڑتی ہے، روزے میں اس سے دور ہونا پڑتا ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین انسان کو متقی ہونے کا درجہ عطا فرماتا ہے، لعلکم تتقون۔ روزے کے مقاصد تو تب حاصل ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم روزے کے روحانی مقاصد کی طرف نہیں جاتے، ہم ظاہری فوائد دیکھ لیتے ہیں اور ظاہر کے ساتھ ہی سب کو اعتقاد دلاتے ہیں۔ اور دیکھیے روزہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کی علامت بھی ہے۔ اب دیکھ لیجیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جب روزے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا نا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس نہیں کہا اے لوگوں، نہیں لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے والا در حقیقت اللہ کی ذات پر پکا ایمان لے کر کھڑا ہوتا ہے، وہ پورے گھر کے اندر تنہا ہے، شام کا وقت ہے، پیاس بھی بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، پانی نہیں پیتا۔ ارے بھائی تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، سارے لوگ تمہارے دروازے کے کنڈی کے پیچھے ہو گئے، تم نے دروازہ لاک کیا، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں، پانی پی لو۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ شدید ترین بھوک لگی ہوئی ہے، کچن کے اندر بہترین لذیذ کھانا بھی تیار ہے، لیکن ابھی افطاری کو 1 گھنٹہ موجود ہے، بھوک کے مارے اٹھا نہیں جا رہا، بدن میں نقاہت ہے، بھی کھانا کھا لو۔ آپ کے پاس کھانا موجود نہیں ہے، کھانا تو موجود ہے، پھر کیوں نہیں کھاتے؟ مجھے جی اللہ رب العالمین نے کھانا کھانے سے روکا ہے، مجھے اللہ نے کھانا کھانے سے روکا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ دنیا نہیں دیکھ رہی مجھے، لوگ نہیں دیکھ رہے، خاندان والے نہیں دیکھ رہے، اہل خانہ نہیں دیکھ رہے، لیکن رب تو دیکھتا ہے نا۔ اس رب نے مجھے کھانا کھانے سے منع کیا ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے کہ پانی کا 1 گلاس نہیں پیتا کہ رب دیکھتا ہے، روٹی کا 1 لقمہ نہیں کھاتا کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے اللہ نہیں دیکھتا، جھوٹ بولتے کو اللہ نے نہیں دیکھا، چوری کر لیتا ہے اللہ نہیں دیکھتا،
غیبت کر لیتا ہے اللہ نہیں دیکھتا، ظلم کر لیتا ہے اللہ نہیں دیکھتا، کسی کا حق غصب کر لیتا ہے اللہ نہیں دیکھتا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے اللہ نہیں دیکھتا۔ گویا کہ ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ بھی وہیں پر دیکھتا ہے جہاں پہ ہم چاہتے ہیں۔ پانی کا گلاس چھوڑنے پر اللہ دیکھتا ہے، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ روٹی کا لقمہ چھوڑنے پر اللہ دیکھتا ہے، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ لیکن باقی ساری چیزیں وہاں پر خدا کیوں نہیں دیکھتا؟ رمضان کا مقصد یہ تھا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہاری ظاہری اصلاح کے ساتھ ساتھ باطنی اصلاح بھی کی جائے۔ وگرنہ معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کے بعد خزانوں کی کمی تھی۔ تمہارا پورے سال کے اندر 11 مہینے تم کھاتے ہو، رمضان المبارک میں دوپہر کا کھانا چھوڑ دینے سے کیا اللہ رب العالمین کیا خزانوں کی کمی ہو جاتی؟ نہیں، اس کا مقصد تو تمہیں اندر سے صاف کرنا تھا۔ ہم نے ظاہری طور پہ کھانوں کو چھوڑ دیا اور اندر کی طرف فکر ہی نہیں کی، باطن کی طرف ہم گئے نہیں، اپنے اندر کو سنوارنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ حالانکہ روزہ میسج ہمیں یہ دیتا ہے کہ تمہیں ظاہری برائیوں کے ساتھ ساتھ باطنی برائیاں بھی چھوڑنی ہوں گی، اندر کی برائیاں بھی چھوڑنی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے استدعا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے روحانی درجات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے لیے عطا کیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔